السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور وہی ہمارا خالق و مالک ہے. بڑی عظیم اس کی شان ہے. رحمتوں والا وہ رب ہے جس پر چاہے رحم کرے اور جس پر چاہے رحم نہ کرے. ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے. جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہ ہوا، وہ نہیں ہوا، اور وہی ہوتا ہے جو وہ چاہتا ہے. جس رات کو چاہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر بنا دے، جن ایام کو چاہے سب سے افضل ایام بنا دے، جس مسجد کو چاہے حرمت والی مسجد بنا دے اور وہاں کی ایک عبادت کو 1,00,000 کے برابر کر دے، جس کو چاہے پیغمبر بنا دے اور جس کو چاہے اونچا درجہ اور مقام عطا کرے. ہر کام اسی کے حکم سے ہوتا ہے. توفیق بندوں کو دیتا ہے. خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کو اس نے توفیق دی. بڑے بد نصیب ہیں وہ بندے جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا. ہدایت و ضلالت اس کے ہاتھ میں ہے، توفیق و ارشاد اس کے ہاتھ میں ہے. جو اس سے مانگتا ہے وہ اس کو دیتا ہے، جو اس کے قریب ہوتا ہے وہ اس کے اور زیادہ قریب ہوتا ہے. جو اس سے دور ہو جائے وہ نامراد ناکام ہوتا ہے. جو اس سے امید کرتا ہے اس کو بہت کچھ ملتا ہے. جو نا امید ہو جائے اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا. کتنوں نے اس سے مانگا، بہت ساری چیزیں مانگی اور وہ تمام چیزیں اس نے انہیں عطا کی. لوگوں نے اولاد مانگی، اولاد دی. رزق مانگا، رزق دیا. دنیا مانگی، دنیا دی. ہر چیز پر حکم مانگا، حکم ملا. خیر مانگا، خیر ملا. توفیق مانگی، توفیق ملی. جنت میں محل مانگا تو جنت میں محل مل گیا.
काफिरों से नजात तलब की तो काफिरों से नजात भी मिल गई, मदद मांगी तो आसमान से फरिश्तों को उतार दिया, मदद मांगी तो समंदरों के रास्ते बना दिए और जालिमों से छुटकारा हासिल कर दिया, मदद मांगी तो मछली के पेट से निकाल दिया, मदद मांगी तो थोड़े थे लेकिन गालिब रहे, कामयाब और कामरान रहे। ये सब अल्लाह अज़्ज़ा वजल की शान है, उसकी शान में जितना बोलें वो कम है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम। सलात व सलाम इसके बाद अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात ग्रामी पर, कि जिन्होंने हदीसों में इस बात का हुक्म दिया कि हम आखिरी दहे की रातों में शब कद्र को तलाश करें, जिन्होंने हदीसों में इस बात का हुक्म दिया कि हम आखिरी दहे की रातों में शब कद्र को तलाश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्द व सलात के बाद आज 20 रमज़ान मुबारक और 21वीं शब रमज़ान मुबारक की 21वीं शब रमज़ान मुबारक की 1441 हिजरी मुताबिक 13 मई 2020 ईस्वी सूरह दुखान की 1, 2, 3, 4, 5 आयतें लेकर हम हाजिर हुए हैं आपके पास, और ये आयतें लैलतुल क़द्र से ताल्लुक़ रखती हैं, इसीलिए इनका इंतखाब किया गया। सूरह दुखान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुंदिरीन। तर्जुमा सुन लीजिए आयतों का, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकह इन्ना कुन्ना मुंदिरीन, यकीनन हमने इसको यानी कुरान को बरकत वाली रात में उतारा है, यकीनन हम डराने वाले हैं। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इस रात में तमाम हिकमत वाले मामलात तय पाते हैं, तय किए जाते हैं। अमरम मिन इंदिना, हमारी तरफ से हुक्म होता है। इन्ना कुन्ना मुरसलीन, यकीनन हम भेजने वाले हैं। रहमतम मिन रब्बिक, आपकी जानिब से ये रहमत है। इन्नहु हुवस समीउल अलीम, यकीनन वो अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है। रब्बुस समावाति वल अर्द, जो आसमानों का और जमीन का रब है। वमा बैनहुमा, और आसमान और जमीन के दरमियान जितनी चीजें हैं सब का रब है। इन कुंतुम मूक़िनीन, अगर तुमको यकीन हो या आप लोगों को यकीन हो। ला इलाहा इल्ला हु, इसके सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं है। युहयी व युमीत, वही जिंदा करता है, वही मौत देता है। रब्बुकुम, तुम्हारा भी रब है। रब्बु आबाइकुम अल अव्वलीन, और तुम्हारे पिछले आबा का भी वो वही रब है। बड़ी अजीम आयतें हैं। इंतखाब की वजह समझ गए होंगे आप। आज पहली आकरात है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस रात के बारे में इस आयत में, या ये जो आयतें हैं सूरह दुखान की, बयान किया। इससे मुराद लैलतुल मुबारका, अल्लाह तआला ने फरमाया बेशक हमने उतारा है कुरान को बरकत वाली रात में। बरकत वाली रात में कुरान को उतारा है। कौन सी रात है ये जिसको अल्लाह ने फरमाया बरकत वाली रात, और क्या मतलब बरकत वाली रात का? हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं इसकी तफसीर में, बरकत वाली रात का मतलब खैर वाली रात और ज्यादा भलाई वाली रात, इसलिए इसको बरकत कहा गया। ये इब्न कसीर, हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह की तफसीर है। खैर वाली रात, बरकतों वाली रात। इन्ना अंज़लनाहु, बेशक हमने उतारा, इशारा है हु में कुरान की जानिब कि हमने इस कुरान को उतारा है इस रात में जो बरकत वाली है, फजल वाली है, ज्यादा खैर वाली है। दीन और दुनिया का खैर इसमें मौजूद है। और ये रात जो लैलतुल मुबारका है, यही कदर वाली रात है। जैसा कि
ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں خبر دی کہ اس کو برکت والی رات میں اتارا، اور وہ برکت والی رات قدر کی رات ہے، جیسا کہ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یقیناً ہم نے اس کو قدر کی رات میں اتارا ہے، اور یہ قدر کی رات رمضان کے مہینے میں ہوتی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ اس کے بعد بیان فرماتے ہیں حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، بعض لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ برکت والی رات یہ 15ویں شعبان ہے، جیسا کہ اکرمہ رحمہ اللہ وغیرہ سے روایت کیا جاتا ہے، تو یہ بہت دور کا قول ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ قرآن سب کو معلوم ہے کہ رمضان میں اترا ہے، اور 15ویں شعبان کو قرآن کا نزول نہیں ہوا، اور 15ویں شعبان مراد اس میں اگر ہے لیتے ہیں لوگ، جیسا کہ بعض نے کہا، تو یہ غلط ہے، صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے واضح طور پر یہ بتا دیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قدر کی رات میں اس کو اتارا ہے۔ ایک آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ رات برکت والی ہے، دوسری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وہ قدر والی رات ہے، اور تیسری آیت میں اللہ کہہ رہا ہے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا۔ آیتوں کو اکٹھا کیجئے، بات کلیئر ہے۔ یہی بتانا چاہتے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں وہ رات آتی ہے جس میں قرآن کا نزول ہوا، اور سورہ قدر کی جو آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مراد وہ قدر والی رات ہے، اور سورہ دخان جس کی آیت ہم بتا رہے ہیں آپ کو وہ برکت والی رات اس کو بتایا گیا، تو معلوم ہوا کہ اس سے مراد 15ویں شب نہیں ہے، شعبان کی 15ویں شب نہیں ہے۔ اس سلسلے میں جو روایتیں آئی ہیں وہ ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات یہی ہے کہ اس سے مراد قدر کی رات ہی ہے۔ کہتے ہیں والحق ان المراد بها لیلۃ القدر، حق بات تو یہی ہے کہ اس سے مراد قدر کی رات ہے، اور جن لوگوں نے بعض احادیث سے دلیل لی ہے کہ اس سے مراد 15ویں شعبان ہے، یا تو وہ مرسل حدیثیں ہیں یا تو وہ ضعیف حدیثیں ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کا کوئی اساس نہیں ہے، لہذا بات ثابت یہی ہے کہ وہ شب قدر ہی ہے۔ اور اس کے بارے اللہ تعالیٰ آگے فرماتا انا کنا منذرین، یقیناً ہم ڈرانے والے ہیں، اپنے عذاب سے ڈرانے والے، جیسا کہ اللہ خوشخبری بھی دینے والا ہے، رحمتوں کو نازل کر کے اللہ خوشخبری بھی دیتا ہے، ویسے اللہ تعالیٰ ڈراتا بھی ہے۔ اس قرآن کو اتارا گیا، اس میں تبشیر اور تخویف دونوں بھی ہے، تندید، خوشخبری بھی سنائی گئی اور ڈرایا بھی گیا۔ اللہ عز و جل اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین، اس رات میں تمام معاملات، جو حکمت والے تمام معاملات طے پاتے ہیں، ہماری جانب سے حکم ہوتا ہے، یقیناً ہم بھیجنے والے ہیں۔ معلوم ہوا اس آیت سے کہ یہ رات، ایک پہلی آیت سے معلوم ہوا کہ یہ برکت والی رات ہے، یعنی سراپا برکت ہے یہ، جیسے سحری کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ سحری کا کھانا برکت کا ہے، تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ سحری کا کھانا برکت کا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ رات برکت والی ہے، خیر والی ہے، برکت والی ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ رات برکت والی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آگے جو بیان کیا گیا فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام معاملات طے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب علماء بیان فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ سے فرشتوں کو حکم ملتا ہے کہ سال بھر کے تمام معاملات، جس میں لوگوں کی عمریں ہیں، رزق ہے، اور بھی جو چیزیں دنیا میں سال بھر پورا تھرو آف دا ایئر ہونے والی ہیں، وہ تمام اس رات میں طے پاتی ہیں۔ اور یہ قول عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، امام مجاہد، امام ابو مالک، امام ضحاک وغیرہ سلف صالحین، جو تابعین صحابہ میں سے عبداللہ بن عمر، اور تابعین میں سے امام مجاہد، ابو مالک، امام ضحاک، تابعین وغیرہ، سب سے یہ قول ثابت ہے۔ اور اس کو کہتے ہیں تقدیر سنوی۔ معلوم ہونا چاہیے کہ تقدیر جو ہے 4 قسم کی ہوتی ہے۔ تقدیریں، ایک عام تقدیر ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لکھ دی، جیسا کہ معلوم ہے، اور اللہ کا عرش پانی پر ہے، جیسا کہ ہر چیز کو مقدر کر دیا۔ یہ تمام تقدیر عام ہے۔ دوسری تقدیر
عمر کی تقدیر ہوتی ہے انسان کی کہ اس کی عمر کتنی رہے گی اور کیا کیا کرے گا، عمر کی تقدیر، ایج، عمر. اور یہ جیسا کہ حدیث سے ثابت ہے کہ بچہ جب اپنے ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اس وقت جو ہے یہ تقدیر عمری اس کو کہتے ہیں، عمر کی، لائف کی ہماری تقدیر لکھ دی جاتی ہے. اور تیسری قسم کی تقدیر ہوتی ہے سنوی، جو شب قدر کی رات کو لکھی جاتی ہے یا نازل کی جاتی ہے، طے ہوتی ہے. یہ شب قدر کی تقدیر جس کا ذکر فیہا یفرق کل امر حکیم، اور سورہ قدر میں بھی ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا من کل امر. یہاں کہا یفرق فیہا کل امر، وہاں بھی کل امر ہے، یہاں بھی کل امر ہے. معلوم ہوا کہ یہ تقدیر سنوی ہے. اور چوتھی قسم کی تقدیر کہتے ہیں علماء یومی، ڈیلی بیسس پر جو تقدیر ہوتی ہے، جس کا ذکر سورہ رحمان میں ہے. یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان. آسمان میں جو ہیں، زمین میں جو مخلوق، آسمان میں جو مخلوق ہے، سب اللہ سے مانگتے ہیں، ہر دن اللہ ایک کام میں ہوتا ہے. مطلب کہ کسی کو دیتا ہے، کسی کو شفا کرتا ہے، ہر دن. یہ تقدیر یومی ہے. اس طریقے سے علماء کرام نے احادیث کی روشنی میں جو ہے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ 4 قسم کی تقدیریں ہوتی ہیں. اس آیت میں جو بیان کیا گیا وہ سال بھر کے معاملات طے پاتے ہیں اس قدر کی رات میں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے امرم من عندنا، یہ ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے. ظاہر بات ہے جو بھی معاملات طے ہوتے ہیں، چاہے عمر ہو، رزق ہو، جو بھی ہے، جو لیلۃ القدر میں یہ برکت والی رات میں طے ہوتی ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے. فرشتے اللہ کے یفعلون ما یؤمرون، جیسے جبرائیل السلام اترتے ہیں نا، اور فرشتے اس رات میں اترتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اترتے ہیں، امر اللہ کا ہوتا ہے. اور فرشتوں کے بارے میں یہ صفت بیان کی گئی ہے یفعلون ما یؤمرون، جس کا حکم ملتا ہے وہی کرتے ہیں، جس کا حکم نہ ملے وہ نہیں کام کرتے، وہ صرف حکم کے تابع ہوتے ہیں اللہ کے. اللہ جو حکم دے وہ حکم پر عمل وہ کرتے ہیں. انا کنا مرسلین، اللہ نے فرمایا ہم بھیجنے والے ہیں، ہم فرشتوں کو بھیجتے ہیں، پیغمبروں کو جیسا بھیجتے ہیں. رحمت من ربک، تمہارے رب کی طرف سے یہ رحمت ہے کہ اس رات جو ہے تمام سال بھر کے معاملات طے ہوتے ہیں، رزق ہے، عمرے ہیں، وغیرہ ہیں، سارے امور اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت ہے. یہ مطلب معلوم ہوا کہ یہ رات پھر رحمت والی بھی ہے. جہاں یہ رات برکت والی ہے، خیر والی رات ہے اور معاملات طے ہونے والی رات ہے، وہیں پر یہ رات رحمت والی رات بھی ہے. انہ هو السمیع العلیم، یقیناً وہ یعنی اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے. پھر آگے اللہ نے اپنی صفت بیان کی، رب السماوات، وہ اللہ جو سنتا ہے، جانتا ہے. آپ دعا کیجئے وہ سنتا ہے، آپ چپکے سے کیجئے تو بھی سنتا ہے، دل کی آوازوں کو سننے والا، سمیع اس کا نام ہے. العلیم، جانتا ہے آپ کے حالات کو. آپ مت سمجھیے کہ کورونا ہے اللہ کو نہیں معلوم ہے، اللہ علیم ہے، اللہ کو معلوم ہے. یہ تو سب کو معلوم ہوا کہ کورونا آ گیا ہے. وہ چیزیں جو لوگوں کو نہیں معلوم ہے، آپ کے اپنے پرسنلی حالات ہیں، پرابلمس ہیں، ایشوز ہیں کچھ، اللہ علیم ہے، اللہ سب کو جانتا ہے، وہ سننے والا، جاننے والا ہے. رات آ گئی ہے الحمدللہ، پہلی شب ہے. انہ هو السمیع العلیم، اور وہ کون ہے؟ رب السماوات والارض، آسمان و زمین اور اس کے درمیان کا رب ہے، یہ بہت بڑا وہی رب ہے. ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہو اس پر. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لہٰذا مانگو اسی سے، سجدے اسی کے، تلاوت اسی کے لیے، نمازیں اسی کے لیے، روزے اسی کے لیے، ساری عبادت اسی کے لیے خاص کریں. یحیی و یمیت، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے. اگر اس نے کورونا سے موت مقدر کیا ہے، لکھا ہے، تو ضرور ہوگی، نہیں لکھا ہے تو نہیں ہوگی. کتنے لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں، دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں دیکھتے ہیں تو نمبرز خوشی ہوتی ہے. اللہ ان کو شفا دے رہا ہے، عافیت دے رہا ہے. ربکم ورب آبائکم الاولین، تم سب کا رب اور تم سے پہلے باپ دادا جو تمہارے تھے سب کا رب ہے. ہمارا رب ہے، ہمارے باپ دادا، سارے انسانوں کا رب ہے، سارے انسانوں کا، ہر چیز کا، ہر مخلوق کا رب ہے. تو معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے، ان آیتوں سے بہت بڑی رات ہمارے پاس آ گئی ہے کہ اللہ کا کرم ہے. دیکھیے شب قدر کی تلاش ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دہر میں تلاش کرنے کا حکم دیا. دونوں حدیثیں، پہلی حدیث بخاری مسلم کی ہے، دوسری حدیث بخاری کی ہے. دونوں حدیث صحیح ہیں. پہلی حدیث جو بخاری مسلم کی ہے اس میں ہے التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان. اس رات کو، یہ رات اصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی گئی تھی لیکن بعد میں بھلا دی گئی ہے. سب اللہ کی حکمت ہے، ٹھیک ہے. تو اس رات کو
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، یعنی جیسے یہ فرسٹ نائٹ ہے 10 راتوں میں سے، کیونکہ 21ویں شب ہے نا، کل 21واں روزہ ہوگا، تو 21 سے لے کر 38 تک 10 نائٹس، 10 راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری حدیث میں جو بخاری کی الفاظ ہیں، اللہ کے فرمان التمسوها فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ کیا مطلب طاق راتوں میں؟ یعنی 21 جو آج کی رات ہے، پھر 23 23ویں، 25 25ویں، 27 27ویں، 29 29ویں، یہ 5 رات اس میں تلاش کرنا ہے۔ تلاش کرنے کا مطلب عبادتیں کریں، قرآن کی تلاوت کریں وغیرہ، بتاؤں گا میں بھی آخر میں۔ تو جو 10 راتیں جاگے گا، عبادت کرے گا، دعائیں کرے گا، اطاعت کرے گا اللہ تعالیٰ کی، یقیناً وہ رات اس کو مل جائے گی، کوئی شک نہیں، کیونکہ بخاری مسلم کی حدیث۔ اگر کوئی 5 راتیں بھی جاگ لے، طاق راتیں جو 21 23 25 27 اور 29، کوئی شک نہیں ہے بخاری شریف کے الفاظ کی روشنی میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ مبارکہ ہیں، یہ رات اس کو مل جائے گی۔ اور کیجیے اس کے بارے میں کہ یہ رات ہے، دن نہیں۔ اور اس رات کے بارے میں پوری سورہ قدر موجود ہے۔ اس کی اہمیت کو اندازہ لگائیے کہ قرآن مجید کی ایک کمپلیٹ سورہ اتاری گئی ہے بھائی، پورا سورہ، جیسے سورہ بقرہ ایک سورہ ہے، سورہ آل عمران، سورہ مریم ہے نا، سورہ فلق، سورہ ناس، ایک پوری سورہ ہے، اس سورہ کا نام ہے سورۃ القدر، قدر کی رات۔ اسلام میں بہت قدر ہے، کیا آپ کے پاس اس کی قدر ہے؟ میرے پاس اس رات کی قدر ہے؟ ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں ابھی، شروع ہو گئی رات مغرب سے، لیلۃ القدر کہتے ہیں اس کو، قدر والی رات، قدر کرنے والی رات۔ پوری سورہ اللہ نے اتاری ہے، جس میں جو خبریں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن اترا ہے اس رات میں بھائی۔ معزز سامعین، معزز ماں اور بہنوں، پورا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اتارا گیا شب قدر میں۔ قرآن اللہ کا کلام جو سراپا ہدایت ہے، جس کا پڑھنا خیر، سمجھنا خیر، عمل کرنا خیر، خیر ہی خیر، جس کے پڑھنے سے شیطان بھاگ جاتے، جس سے پڑھنے سے فرشتے، صحابی قرآن پڑھ رہے تھے نماز میں، فرشتہ آ گیا۔ جن جب سنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وادی میں قرآن پڑھ رہے تھے، رک گئے، خاموش بیٹھ گئے، جنوں کا قافلہ جا رہا تھا، ان لوگوں نے کہا سنو، پڑھا جا رہا ہے۔ پھر وہ سنے اور ایسا کلام اثر کرا ان کو کہ وہ لوگ ایمان لے کر آئے۔ خالی ایمان لے کر مسلمان ہو گئے نہیں، بلکہ لوٹ کر اپنی قوم کو دعوت دینے والے داعی، مبلغ بن کے چلے گئے۔ یہ ہے وہ قرآن، اس کے بارے میں جتنا بولے کم ہے، وقت ہمارے پاس کم ہے۔ تو اس رات میں قرآن کا نزول ہوا ہے۔ اندازہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا چیز مجھے اور آپ کو عطا کی ہے آج۔ لاک ڈاؤن کے چکر میں نہ چلیں۔ لاک ڈاؤن کا کیا مطلب؟ اگر ہم کیا گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے، قرآن نہیں پڑھ سکتے، انفرادی عبادت نہیں کر سکتے؟ ارے بہترین موقع ہے، یہ تو اچھا ہے نا۔ باہر جانا ممنوع ہے ویسے ہی، ورنہ لوگ راتوں میں باہر گھومتے پھرتے ہیں، راتوں کو ضائع کرتے ہیں۔ یہ تو اچھا ہوا کہ جو ہے بند ہو گیا ہے، اس میں ہمارے لیے خیر نہیں ہے۔ بعض چیزوں کو تم اپنے لیے ناپسند سمجھتے ہو، اس میں تمہارے لیے خیر ہوتا ہے۔ کتنا خیر، اب بیٹھیے گھر میں صاحب، اب موقع ہے آپ کا، اب باہر جانے کا کوئی تک ہی نہیں بنتا۔ جب تک نہیں ہے باہر جانے کا، گھر میں ہے، اب دیکھیے اب کتنا آپ اس رات کی قدر کریں گے، جو قدر کی رات شب قدر ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ وما ادراک ما لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ تقریباً 85 ایئرس کہتے ہیں جو انداز حساب لگائے، 84 85 وغیرہ، 85 ایئرس زندگی نہیں گزارتا ہے آدمی، اتنے سال سے بہتر ایک شب ہے۔ اور 10 رات اگر جاگ لیں گے تو پکا مل جائے گی، 5 رات جاگ کر عبادت کریں گے تو پکا مل جائے گی۔ 10 رات ہم عبادت نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کی، اس خیر کی رات کو، قدر والی رات کو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور فرشتے اترتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، روح جبرائیل علیہ السلام، ملائکہ من کل امر، تمام معاملات کو لے کر حکمت والے، سال بھر کے تمام عشاء کو کیا چاہیے مانگ لیجیے، ابھی آ گیا خلاص، رات آ گئی۔ رزق کے ایشوز ہیں، لوگ سیلری کٹ کرے، سیلری کٹ کرے، پریشان مت ہوجیے، آ گیا۔ جاب کے ایشوز ہیں، رزق کے معاملات ہیں، پیسہ پھنسا ہوا ہے، رات آ رہی ہے نا، مانگنے والی رات، مانگیے اللہ سے۔ گناہ بہت ہے، بخشوانا ہے، اگر گناہ نہیں معاف ہوئے نا تو گناہوں کی سزا ملے گی۔ ایک ہوتی ہے معافی، ایک ہوتی ہے سزا، یا سزا یا معافی۔ معلوم ہے نا آپ کو، انسان جرم کرتا ہے تو قانون یا تو معاف کرتا ہے یا تو اس کو سزا دیتا ہے۔ اب آپ کو معافی چاہیے یا سزا چاہیے؟ ڈیسائیڈ۔
फैसला कर ले मैं और आप, अब तक हमने जो जुर्म किए हैं, गुनाह किए हैं, चुपके चुपके, कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ, वाइफ से छुपके, शौहर से छुपके, या दुनिया से छुपके, पता नहीं कहां कहां क्या क्या जुर्म हुए हैं, क्या क्या गुनाह हुए हैं। रात आ गई है भाई, माफी चाहिए आपको या सजा चाहिए? सजा, वो भी अल्लाह के पास सजा, बहुत खतरनाक सजा। इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे रब की पकड़ बहुत सख्त है। अगर अल्लाह की सजा को देखना है, पढ़ो कुरानी वाक़यात को, जो कौमों के बारे में अल्लाह ने बयान किया, कैसे कैसे पकड़ा अल्लाह ने उनको, कैसे कैसे पकड़ा, कैसा कैसा अज़ाब आया। सजा नहीं बर्दाश्त कर सकते हम दुनिया की मामूली सी सजा बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब ऐलान हुआ कि 10,000 रियाल गरामा होगा, जेल होगी, तो 5 बजे से पहले भाग कर घर आ रहे हैं, क्यों? सजा ना हो जाए भाई। अल्लाह के पास की सजा तो इससे ज्यादा खतरनाक है। यहां बच रहे वहां वैसे बचिए, तो माफी चाहिए। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन पढ़िए। आ गई रात, अल्लाह ताला माफी को पसंद करता है। यहूद और नसारा जैसे खबीस लोगों को, काफिरों को अल्लाह ने दावत दी तौबा की कुरान की आयत में, अफला यतूबून इलल्लाह, अल्लाह ने फरमाया क्यों तौबा नहीं कर लेते जिन्होंने बड़ा बड़ा जुर्म किया है। हम लोगों से, मुसलमानों से बड़ा जुर्म लोगों ने किया है। आप अपने गुनाहों की कसरत को न देखें, रब्बुल आलमीन की रहमत उससे ज्यादा वसी है। हदीस कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है इन्नकुम तुख्तिऊना फिल लैली वन नहार, तुम सुबह शाम गलतियां करते हो मेरे बंदो। या इबादी इन्नकुम तुख्तिऊना फिल लैली वल, क्या है वो, इन्नकुम तुख्तिऊना बिल लैली वल नहार व अना अगफिरु ज़ुनूब फस्तगफिरूनी अगफिर लकुम। मेरे बंदो तुम सुबह शाम गलतियां करते हो, मुझसे माफी मांगते हो, मैं माफ करता हूं। मुझसे माफी मांग लो, मैं माफ कर दूंगा। आ गई साहब माफी मांगने की बात। तो अगर हम गुनाह बख्शवाएंगे नहीं, माफी नहीं मांगेंगे, तो फिर सजा मिलने वाली है भाई। सजा चाहिए या माफी चाहिए, इख्तियार कर लीजिए। माफी चाहिए तो टाइम आ गया आपके पास, चांस जबरदस्त आ गया है, आप माफी मांग लीजिए। आपको मालूम है माफी शिर्क से भी मांग ले तो शिर्क भी माफ, बड़े बड़े सारे गुनाह माफ। हाँ, आपके और मेरे दरमियान कोई मामला है, भाई भाई का कोई मसला है, हुकूक इबाद का है, तो अल्लाह नहीं माफ करेगा जब तक कि वो भाई आपका माफ ना कर दे। चांस तो है ना, सुभान अल्लाह। और कोरोना वायरस पढ़िए, मैंने क्या क्या कुरान उतरा इस महीने में कोरोना वायरस में, क्यों कह रहा हूं? सलामती वाली भी रात होती है, सलामुन, आगे पढ़िए, सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फजर, रात जो आ गई है ये सलामती वाली रात है। सलामती, किससे सलामती? हर शर से सलामती। मांग लीजिए अल्लाह से, दुआ कर लीजिए आज, अल्लाह हमें इस वबा से सलामत रखे, अल्लाह तमाम दुनिया के लोगों को इस वबा से सलामत रखे। दुआ कर दीजिए, सलामती वाली दुआ। सलामती अल्लाह देगा, अल्लाह सलाम है, अल्लाह का नाम सलाम है, सलामती उसी से है। अस्सलाम अलैकुम इसीलिए कहा जाता है। बहरहाल बहुत अजीम रात आ गई है, लिहाजा इस रात को ज़ाया नहीं करना है। बहुत बड़ी रात है, बहुत खैर वाली रात है, 1000 महीनों से बेहतर वाली रात है, और अल्लाह ने हमें जिंदा रखा है, मौका दिया है, तो लिहाजा इस रात को हम वो करें, इबादतों में मसरूफ रखें। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी कसरत से पढ़ना चाहिए, और मालूम होना चाहिए कि ये जो रात होती है इसका मतलब मगरिब से फजर तक का टाइम है। आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको क्या करना है। अभी तो देखिए 9 बज गए हैं, 9 बजने को 1 मिनट बाकी है हमारे पास, यहाँ पर डेढ़ मिनट बाकी है हमारी घड़ी में, यहाँ मिक्सलार की घड़ी में 1.5 मिनट बाकी है, इसलिए 1.5 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो अभी इशा नहीं पड़ी है तो उसका इशा पढ़ लेंगे। अब आपके पास, मेरे पास तब से लेकर जो है फजर तक का टाइम है, फजर की अज़ा तक। सहरी एक काम है, उसके अलावा क्या काम है बताइए? पूरी रात आप कुरान कसरत से पढ़िए, दुआएं कीजिए, तरावी। और मैं मशवरा दूं कि तरावी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो लेट पढ़ लीजिए, 1:30 बजे के बाद पढ़िए, जबरदस्त लंबी लंबी नमाजें पढ़िए भाई, प्यारे नबी से पढ़िए। अगर पढ़ सकते हैं तो, पैरों में दर्द हो रहा है तो बैठ कर पढ़िए, जिनको प्रॉब्लम है। मैं कहता हूं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्यों ना अमल करें हम? लंबे रुकू, उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात पढ़ते थे, मत पूछो कितनी प्यारी रकातें पढ़ते थे। लंबा रुकू, ला तसल अन हुस्निहिन्ना व तूलिहिन्ना, उसकी खूबसूरती के बारे में, उसकी लंबी नमाज के बारे में मत पूछो। उम्मुल मोमिनीन आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है लंबा रुकू, लंबे सजदे, उन सजदों में दुआएं, अल्लाहु अकबर, मौका ही मौका मिल गया। आप ऐसा नहीं कि 15-20 मिनट पढ़ के शैतान बोले नहीं थक गए, नहीं, आप 1 घंटा पढ़िए, 1.5 घंटा पढ़िए, आप कितना 2 घंटा पढ़ सकते पढ़िए, और कुरान की तिलावत कीजिए। इस रात को दुआ बैठ जाइए, तन्हाई में, खाना पीना नहीं, काम भी नहीं, कुछ नहीं है, हाथ उठाइए, अल्लाह से मांगना शुरू कर दीजिए। रात मांगने वाली आगे भी, सुभान अल्लाह, चांस मिल गया है मेरे भाई, बहुत बड़ा, अल्लाह का बड़ा करम है हम लोगों पर। शुक्र अदा करें अल्लाह का, और अल्लाह से खूब दुआएं करें। ऐसा ना हो कि रात, क्या पता आज की रात हमें नहीं मालूम है, और ये मालूम होना चाहिए कि ये रात जो है हर साल बदलती है,
किसी साल 21वीं होगी तो किसी साल 25वीं होगी, किसी साल हमें नहीं मालूम। इसकी कुछ अलामतें हैं जो इंशाल्लाह कल जब दर्स होगा तो हम उसमें हम आपके सामने पेश करेंगे, इसकी अलामतें क्या हैं। लेकिन आज जो है चूंकि मामला शुरू हो चुका है, लिहाजा हम भी शुरू। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत यह है, खुद जागते थे, अपने घर वालों को जगाते थे, कमर बस्ता हो जाते थे, ज्यादा मेहनत करते थे। इतनी मेहनत आपने कभी नहीं की। ये तमाम बातें हदीसों में हमें मिलती है। अल्लाह ताला हमें इस सुन्नत को जिंदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह ताला वक्त को गनीमत समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह खूब इबादतें करने की, ज्यादा से ज्यादा जो है लंबी लंबी नमाजें पढ़ने की, तेरे लिए लंबे लंबे सजदे करने के अल्लाह, और उससे दुआएं करने की, तेरे कलाम की कसरत से तिलावत करने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमा। जिन्होंने कुरान ज्यादा नहीं पढ़ा है, मौका आ गया, खूब पढ़िए आप फजर तक कितना पढ़ सकते पढ़िए, आप लगा दीजिए 2-3 घंटे कुरान में। सुभान अल्लाह। एक दिन कितना प्यारा होगा। देखिए मैं आपको मशवरा दूं, आप 1.5 घंटा, तकरीबन 1 घंटे से भी ज्यादा, 1.5-2 घंटा आप नमाज पढ़िए। ठीक है, मैं कह रहा हूँ भाई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं मशवरा दे रहा हूँ। एक आप कम से कम 1.5 घंटा आप नमाज पढ़िए, फिर 1 घंटा 2 घंटा कुरान, 2 घंटा कुरान पढ़िए। देखिए कैसे डिवाइड, फिर 1 घंटा जो है दुआ कीजिए। ठीक है, नींद आ रही है, थोड़ा सा चाय पी लीजिए ताकि फ्रेश हो लीजिए, फिर जो इबादत कीजिए। तो आप अगर डिवाइड कर देंगे ना रात को, कि हम रात में कुरान भी पढ़ेंगे, रात में दुआएं भी करेंगे, रात में नमाज भी पढ़ेंगे, इन तीनों कामों में अगर आप लगा दें तो इंशाल्लाह जो है पूरी रात आपकी निकल जाएगी। और वक्त तो रुकता नहीं है, सबको मालूम है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमा। वक्त खत्म हो गया, माजरत चाहता हूं, 1 मिनट बढ़ गया। अल्लाह ताला हम सबको इस शब कदर को पाने वाला बनाए, क्योंकि इसकी महरूमियत बहुत बड़ी महरूमियत है, जैसा कि हदीसों में कोई दाई है। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दाअवाना रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कफारतुल मजलिस। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।